بابا بیٹھ جائیں اپنے آنے تو یہ بس یوں کٹ جائے گا ایسے. مولٹن کا ہے, پھونک تو مار لیں. اچھا میں نے پھونکا. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تھینک یو. بس یار شکر کہ اللہ دعا کرو کہ اللہ میاں اس سال میرے لیے کوئی پریشانیاں نہ لے کر آئے. بیٹا بابا کا بیٹا کوئی بات نہیں, میں سب پہ الگ الگ پیس کرے. سوری کوئی بات نہیں, میرے ہاتھ سے کھا لو, صاف ستھرے ہیں. بسم اللہ. میں کیسے یقین کروں, ماں کی بات پہ تو کر لیتے ہوتے ہیں مجھے. شام میں. اور اب میری بیٹی, میری پیاری بیٹی, میری جان بیٹی, بسم اللہ جانے والی ہے, کہیں بھی جائے خوش رہے. اور اب میں بھی بس یہ دعا کرو بیٹے کہ بس بار بار کہہ رہی ہوں اللہ میاں میری پریشانیاں دور کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 9 جنوری ہے, میری سالگرہ کا دن. آج میں تھوڑے سے مختلف انداز میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں, اور یہ نہ سوچیے گا کہ میں ہمیشہ ہی اس طرح کی ویڈیو بنایا کروں گی. مجھے یہ انداز ویڈیو بنانے کا پسند نہیں ہے, اور کیونکہ میرا مزاج اس طرح کا نہیں رہا, میرا کام اس طرح کا نہیں رہا, تو مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے. اور لیکن چونکہ بہت فرمائش تھی بہت سارے لوگوں کی, بہت سارے عزت کرنے والوں کی, پیار کرنے والوں کی, کہ میں تھوڑا سا ہٹ کر بناؤں, اور جس طرح کے چل رہا ہے رجحان اس طرح کے ویلاگز بناؤں, یعنی اپنی روزانہ کی جو میری مصروفیات ہیں یا گھر کے اندر سے. تو میں نے سوچا چلو یہ دن ہے تو اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو کیونکہ میری ہمیشہ سے ایک بات میں سوچتی ہوں اور کرتی بھی ہوں کہ کہتے ہیں کہ جی وہ دکھاؤ لوگوں کو جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ دکھاؤ لوگوں کو جو ان کو دیکھنا چاہیے. معذرت کے ساتھ یہ میری رائے ہے, اور آپ کا اس سے متفق ہونا ضروری تو نہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر میں بات کر رہی ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر, اپنی عمر کی وجہ سے, ظاہر ہے کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہوں کہ میں نے بہت دنیا دیکھی ہے, بہت لوگ دیکھے ہیں, حالات کے سرد و گرم دیکھے ہیں, تو شاید میری بات میں کوئی وزن ہو. بہر طور آج میری سالگرہ ہے. اس عمر میں یہ کہنا بھی بہت عجیب لگتا ہے کہ سالگرہ ہے, لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دن جو ہیں, کوئی بھی سالگرہ ہو, خوشی کے چھوٹے موٹے دن ہوتے ہیں, نیا سال ہوتا ہے, مدرز ڈے, فادرز ڈے, ٹیچرز ڈے, اور بہت سارے دن جن میں ہم کو اکٹھے بیٹھنے کے مواقع ملتے ہیں, تو وہ ضرور ہم کو سیلیبریٹ کرنے چاہیے, منانے چاہیے, کیونکہ یہ خوشیاں جو ہیں ہمیں خود حالات سے کشید کرنی ہیں. اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں ہر گھر میں ایسی ہی خوشیاں ہوں, ایسی ہی محبتیں ہوں, اور خوشیوں کے لیے, محبتوں کے لیے, پیار کے لیے آپ کو بہت زیادہ خرچ بھی نہیں کرنا پڑتا. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم بہت زیادہ خرچ کر کے, بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے, بہت زیادہ سیلیبریشنز کر کے ہم یہ خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ نہیں. خوشیوں کے لیے, محبتوں کے لیے اکٹھے ہونا ضروری ہے, دلوں کا صاف ہونا ضروری ہے, محبتوں کا ہونا ضروری ہے, پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ دال روٹی بھی اگر اکٹھے بیٹھ کر کھا لیں تو بہت اچھا لگتا ہے. خیر, یہ ایک الگ سی بات تھی جو کہ میری عمر کے لوگ جو ہیں وہ ہر بات سے کچھ نہ کچھ سکھانے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے دن کا آغاز تو ویسے آج 12 بجے ہو گیا, جب میرے بچوں نے, ثاقب صاحب نے مجھے مبارکباد دی سالگرہ کی, اور ہم لوگوں نے چھوٹی سی وہ کاٹی, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان کو, چاکلیٹ, مولٹن لاوا, مالٹل لاوا, اس طرح کی کوئی چیز تھی. بہرحال اس لیے کہ میں نے منع کیا تھا کہ ہم چونکہ ہر سالگرہ پر کیک جو ہے وہ اپنی امی کے گھر جا کر کاٹتے ہیں, تو آج بھی ہم اپنی امی کے گھر جا کر کاٹیں گے. اللہ میاں ان کو صحت, زندگی اور عمر عطا کرے, آمین. تو
اس لیے میں نے ان کو منع کیا کہ دوسرا کیک مت لائیں، بس ہم چھوٹی سی کوئی پیسٹری یا کوئی اس طرح کی چیز لے آئیں. تو بچوں نے، بیٹی نے میری کچھ ایسی گھر کے اندر سے بسکٹ وغیرہ اور پیٹیز تھے شاید وہ رکھے، اور ساتھ یہ چاکلیٹ کی جو پتہ نہیں مارٹن لاوا کہہ رہی ہے وہ ہم نے رکھا، اور اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی کینڈلز لگائیں اور بہرحال اس کو جلایا، اور بہت اچھا لگا اس وجہ سے کہ ہم اکٹھے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تھے. تو اس کے بعد ابھی اس وقت میں جائے نماز پر بیٹھی ہوں، کیونکہ تہجد کے لیے میری آنکھ الحمدللہ بہت عرصے سے کھل جاتی ہے. کبھی ہی ہوا ہوگا کہ میری تہجد کی نماز رہ گئی ہو، اور جب تہجد پڑھتی ہوں تو اس کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد فجر کی نماز ہو جاتی ہے. تو دن کا آغاز میں آج خاص طور پر کرنا چاہ رہی تھی اسی نماز کے ساتھ کہ میرا جو سال گزرا ہے اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کر سکوں، جو اس نے مجھے دیا جس کے میں قابل نہیں تھی، اور جو مجھے نہیں ملا وہ یقیناً میرا نصیب ہوگا، اور اس میں میرے اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. اور آنے والے دنوں کے لیے اگر زندگی ہے تو صحت والی عمر مجھے عطا کر اللہ، اور میرے بچوں کی خوشیاں دیکھنا مجھے نصیب کرے، اور ثاقب صاحب کو صحت والی زندگی عطا کرے، اور ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا نصیب کرے اللہ، اور کسی کا محتاج نہ کرے. بس جتنی بھی زندگی ہو اپنی ہی اون پر گزرے، اپنی ہی ہمت سے گزرے، اپنے رب کی رضا کے ساتھ، اپنے پیارے اللہ کے کرم کے ساتھ، اس کی محبت کے ساتھ. تو بس یہ مقصد تھا کہ، اور یہ بہت بڑا مقصد تھا کہ میں اپنے نئے سال کا آغاز زندگی کے دعاؤں سے کر سکوں، اور جو دن میں ہوگا وہ بھی کوشش کروں گی آپ کو دکھانے کی، اور آپ کی منتظر رہوں گی کہ آپ کو میرا یہ آج کی جو یہ ویڈیو ہے جو میں نے صرف آپ لوگوں کی خواہش پہ بنانے کی کوشش کی ہے، آپ کو کیسی لگی. پھر ملیں گے. چلیے پادل ایسا AMMA ہارٹ بنا دے چھوٹا. جی، ایک بار پھر آج 9 جنوری کو میں آپ کے ساتھ ہوں امی کے گھر. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کیک امی کے گھر جا کے کاٹیں گے، تو امی کے گھر آ گئے ہیں، اور امی نے کھانا بھی تیار کروایا ہے کہ ہم کھانا بھی یہی کھائیں گے. تو اس لیے باہر کھانا کھانے کا پروگرام ہمارا کینسل ہو گیا، کیونکہ امی کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. السلام علیکم امی. وہ میں نے صبح ریکارڈنگ کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ آج میں بالکل مختلف انداز سے بنا رہی ہوں یہ ویڈیو. تو جیسا کہ میرا مزاج نہیں ہے، میں ایسے نہیں بناتی، لیکن لوگ اس طرح کی پسند کرتے ہیں اور بناتے بھی ہیں. تو میں نے کہا چلیں آج ایک دفعہ سب کہنے والوں کی فرمائش پہ اس طرح سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے لوگ بناتے ہیں ویڈیو. تو میں نے پھر انہیں کہا کہ اچھا کیک ہم نے امی کے گھر جا کے کاٹنا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں بہن بھائیوں کی جب بھی کوئی خوشی ہوتی ہے ہم لوگ امی کے گھر آ جاتے ہیں، اور یہاں پر ہی ہم کیک کاٹتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں. امی کے اوپر بوجھ تو پڑ جاتا ہوگا یقیناً، لیکن ہاں ہمیں بہت مزہ آتا ہے. میری امی اور میری خالہ جو ہیں، وہ کام تو میری خالہ کو کرنا پڑتا ہے سارا، ہم تو صرف کھا پی کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اکٹھے ہونے کا، امی کے پاس بیٹھنے کا، آنٹی کے پاس بیٹھنے کا، ان کے ہاتھ کے کھانے کا ہمیں بہت مزہ آتا ہے. جب ہم کیک کاٹیں گے تو ہم اس پر بھی بات کریں گے. لیکن امی میں نے یہ بھی بات کی کہ خوشیاں تو ضرور منانی چاہیے اور موقع ڈھونڈنے چاہیے خوشی منانے کے، لیکن ان پہ خرچہ کم سے کم آئے. اکٹھے بیٹھنے کی خوشی زیادہ ہوتی ہے نا، بجائے اس کے کہ بڑے بڑے کیک کاٹیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے کھانے کھائیں، نئے نئے کپڑے بنائیں. ہم پرانے سادے کپڑے پہن کے، چھوٹی سی ایک پیسٹری کاٹ کے اور سادہ سا کھانا پکا کے خوش ہو سکتے ہیں، ہے نا. امی کے پاس آج باتیں جو ہے وہ کم ہے، ورنہ امی ماشاءاللہ الحمدللہ کافی بولتی ہیں. تو اب ہم اس وقت بات کریں گے جب میرا بھائی اس کی فیملی آ جائیں گے، تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا چھوٹا موٹا سا کیک ضرور کاٹیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. میں کل کہہ رہی تھی کہ مجھے بچپن سے اب تک کی ہر بات یاد ہے، ماشاءاللہ. اب پرس میں پیسے گن کے رکھتی ہوں، اسی وقت بھول جاتی ہوں.
ہاں اسی وقت بھول جاتی ہوں. صحیح. امی ایسے ہی ہوتا ہے. وہ ویسے بھی جب نا آپ کے دماغ کی جو میموری باکس ہوتا ہے نا وہ جب بھر جائے نا اس میں زیادہ باتیں جمع ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ کچھ باتیں جو ہیں پھر اس میں سے باہر رہ جاتی ہیں, دماغ کے اندر نہیں رہتی. اور ویسے بھی شاید عمر کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ کی یادداشت بھی کم ہو جاتی ہو سبھی کی, مجھے تو یہی لگتا ہے. تو لیکن بہرحال ویسے جو پرانی باتیں ہیں جو کہ آپ کو بتانی چاہیے اور آپ ہمارے ساتھ شیئر بھی کرتی ہیں وہ آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہیں, اور ان میں سے کچھ باتیں بھی ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ کرنی بھی ہیں. دادی کبھی نہیں کوئی پچھلے کی باتیں کرنا. تمہارے ابا کافروں میں سفر کیا, ٹرینوں کی چھت پہ بیٹھ کے سفر کیا, تو لیکن تمہارے دادا جی تو ہر وقت جو بھی بندہ آتا تھا وہی باتیں کرتے تھے. ہجرت کی, اپنے گاؤں کی, واقعات جو ان کی زندگی میں پیش ہے بس وہی کرتے تھے. لیکن امی آپ بھی بہت کرتی ہیں باتیں. ہاں تو میں تو کہتی ہوں کہ مجھے سب باتیں یاد. حالانکہ آپ اس وقت بہت چھوٹی تھیں, دادا جی تو ظاہر ہے اس وقت بہت سمجھدار تھے, بڑے تھے, اور لیکن آپ اس وقت کافی چھوٹی تھیں, لیکن آپ کو بہت ساری باتیں یاد ہیں اور بہت ساری باتیں یاد ہے کہ میں لام نہیں بول سکتی تھی. اچھا. پھول کو پھول پنجابی ہے نا, پھول پھول کہتی تھی. اچھا. تو میرے دادا نے نماز پڑھ کے آنا تو میری انگلی پکڑ کے لے جانا, بیٹھک میں تو گود میں لٹانا اپنی, تو انہوں نے کالی مرچ اور نمک باریک پیس کر رکھا ہوا, کہنا زبان نکالو. تو کسی نے بتایا ہوا کہ ٹوٹکا اتنا یاد. ہاں جی. تو امی سے اور بھی بہت ساری باتیں ہم نے کرنی ہیں. آج تو صرف خاص سالگرہ کے حوالے سے یہ چھوٹا سا ایونٹ ہے, تو امی سے اور بھی بہت دلچسپ باتیں ہیں جو میں ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچاؤں گی انشاءاللہ ان نیئر فیوچر. ہیپی برتھ ڈے بڑی پپو کی جگہ میں بدل گیا تھا اس میں تھوڑا سا میں بھولیا میں کیا بولا. امی کو کھلاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بلال کو بھی کھلاؤ. کووڈ آ رہا ہے واپس. بلال کو پھر میں کھا لیتا ہوں. یار آپ سب کو بھائی کو بھی ویڈیو بناؤ, بابو کے کھلا. چلو کھلا. زبردستی اب دیکھ لا آنٹی. آنٹی کا ٹیکنیکل پرابلم ہے, آنٹی نے نہیں آنا. جی آج کا دن تقریباً ختم ہونے کو ہے. الحمدللہ بہت اچھا دن کا آغاز ہوا اور اچھا ہی اختتام بھی ہونے جا رہا ہے. آپ بھی میرے ساتھ دعا کیجیے. آپ سے درخواست ہے کہ میرے آنے والے دن جو ہیں وہ بہت اچھے گزریں اور اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور ایک بار پھر یہ کہوں گی کہ دن ضرور منائیں, سب دن منائیں, مگر سادگی کے ساتھ منائیں. اپنی خوشیوں میں اپنوں کو شامل کریں اور ان لوگوں کو ضرور شامل کریں جن کو ان خوشیوں کی ضرورت ہے. آپ کی خوشیوں میں بہت اضافہ ہوگا. دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. شکریہ.